اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، انسانوں کو بنایا۔ انسان دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اکثریت ایسی ہے جس کا کوئی نہ کوئی شوق ضرور ہوتا ہے، جسے ہم مشغلہ کہہ سکتے ہیں یا ہابی کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو گھومنے کا شوق ہے، کسی کو سونے کا شوق ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کے زمانے میں ریلز بنانے کا بھی لوگوں کو شوق ہے، اور ایسے سے ریلز بناتے ہیں کہ جس میں جان بھی چلی جاتی ہے، جو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو شوق ہے کوہ پیمائی کا، مہم جو ماؤنٹینئر، جو بڑی بڑی پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر لیتے ہیں۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا شیرپا کے بارے میں، نیپال کے، جنہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ، K2، ننگا پربت، ایسی چوٹیاں ہیں جہاں تک پہنچ جانا مطلب تاریخ میں اپنا نام لکھا لینا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک خاتون تھی، 4:30 بجے، ایلیسن ہارگریوز، جو برٹن کی رہنے والی تھی، اور جنہیں پہاڑوں پر چڑھنے کا شوق تھا، بڑی بڑی پہاڑوں کی چوٹیوں کو انہوں نے سر کر لیا تھا۔ بہت ہمت والی خاتون تھی۔ 1995 میں کہتے ہیں گرمیوں کا دن تھا جب ایلیسن ہارگریوز نے دنیا کے سب سے خطرناک پہاڑ K2 کو سر کر لیا تھا۔ وہ وہاں اکیلی پہنچی تھی، بڑی مشکلوں سے، نہ آکسیجن نہ کسی کی مدد، اور اس سے کچھ ہفتے پہلے ہی انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی اکیلے، بنا کسی شیرپا کے، بنا آکسیجن کے سر کیا تھا، پہنچ گئی تھی۔ ایک ایسی کامیابی جس کے لیے مرد ترستے ہیں۔ ایسے میں ایک خاتون جس نے اسے انجام دیا، وہ مثال بن گئی تھی۔ لیکن یہ جو پہاڑی چوٹی ہے K2، وہ ان پر زیادہ مہربان نہیں تھی۔ 13 اگست 1995 کے دن طوفانی ہوائیں تھیں، بہت خطرناک، ایولانچرز تھے، ہر طرف برف کا طوفان تھا، اور ایسے ہی طوفان میں ایلیسن ہارگریوز کھو گئی۔ واپس وہ نہیں لوٹ پائیں، کبھی نہیں لوٹی، یہاں تک کہ ان کی لاش بھی نہیں مل پائی۔ ساری دنیا کو افسوس ہوا اس خاتون کا، مگر ایک بچہ ٹام بیلٹ جو انگلینڈ میں بیٹھا تھا، جس کی عمر اس وقت 6-7 سال تھی، وہ اپنی ماں کا انتظار کرتا رہا، ایسا نہ ختم ہونے والا انتظار تھا، وہ بھی تھک ہار چکا تھا۔ اور پھر وہ جوان ہوتا ہے، اور اس کی ماں کی جو جنون تھا کوہ پیمائی کا، اس سے بھلا کیسے بچتا۔ ٹام بیلٹ بھی
اس جنون میں مبتلا ہو گیا. اسے بھی پہاڑوں کو سر کرنا، پہاڑوں پر جانا، کوہ پیمائی کرنا، ایسے کام جو ناممکن تھے وہ کر گزرتا. ٹام بیلٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یورپ کے تمام 6 عظیم شمالی چہرے جسے نارتھ فیسز آف دی ایلپس کہتے ہیں اسے اکیلے سر کر لیا تھا. یہ کارنامہ ایسا تھا جو آج تک کوئی کر نہیں سکا. ٹام کے لیے یہ شہرت یا میڈیا کا کھیل نہیں تھا، نہ ہی اسے کوئی ریل بنانا تھا. یہ اس کے اس جذبے کی تکمیل تھی جو اس کی ماں کے اندر پائی جاتی تھی اور ماں نہیں لوٹی. اسی جذبے کے تحت ٹام بیلٹ نے یہ سارے کارنامے انجام دیے. اور پھر ایک دن 2019 کو وہ اپنے اٹالین دوست ڈینیل ناٹی کے ساتھ ننگا پربت کو سر کرنے آیا. وہ اسے بھی سر کرنا چاہتے تھے. وہ پہاڑ ننگا پربت کا وہ سلسلہ جو خود موت کی تعریف بن چکا ہے. وہاں تک دونوں گئے، کوشش کرتے رہے اور پھر ناکام کوشش رہی. دونوں غائب ہو گئے، ٹام بیلٹ بھی اور ڈینیل ناٹی اس کا دوست بھی، دونوں غائب ہو گئے. 9 مارچ 2019 کو ان دونوں کی لاشیں ننگا پربت کے برفوں میں ملیں. ماں اور بیٹا دونوں کوہ پیمائی تھے، چھوٹی کو سرانجام دینا چاہتے تھے. دونوں کے اس حادثے کے درمیان 24 سال کا فاصلہ تھا. 24 سال پہلے کیٹو پہاڑی سل پر اس کی ماں کھو گئی تھی اور اب 24 سال بعد اس کا بیٹا بھی ننگا پربت پر کھو گیا. دونوں کا انجام ایک ہی ہوا، بس فرق اتنا ہے ماں کی لاش نہیں ملی، بیٹے کی لاش اس کے دوست کے ساتھ ملی. دونوں نے پہاڑوں کو اس لیے نہیں چنا تھا کہ وہ مشہور ہو جائیں یا ان پہ ریلز بنے، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. وہ دونوں آزاد تھے، پیور تھے، ان کی سول پیور تھی، کچھ کرنے کا جنون تھا ان کے اندر، ان کی ہمت بلند تھی، ناممکن کو وہ ممکن کرنا چاہتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ روحیں جو آسمانوں میں بستی ہیں یہ بستی ہیں. یہ کہانی بھی صرف ماں بیٹے کی نہیں، انسانی ہمت، قربانی اور جذبے کی ہے. یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو شہرت کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ شہرت ان کے پیچھے آتی ہے. ہمت اور جنون انہیں آگے تک لے جاتا ہے، جو ٹام بیلٹ اور اس کی ماں ایلیسن ہارگریوز کے ساتھ ہوا. ان کی کہانی ہمیں جوش دیتی ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ تھک ہار کر نہ بیٹھیں، ناممکن کو ممکن کریں، آگے بڑھیں. اگر ہمارے اندر جنون ہوگا ہم کچھ بھی کر گزریں گے. ہمت کو نہ ہارے. رہی بات موت تو سب کو آنی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، نہ موت وقت کے بعد آئے گی. جب مرنا ہے تبھی مرنا ہے. تو موت کے ڈر سے گھر میں بیٹھ جائیں چھوڑ چھاڑ کر دنیا، کیسے ہوگا؟ ایسے لوگ جنہوں نے موت کے خوف کو ختم کر دیا، انہوں نے تاریخ بنائی، ان کی تاریخوں کو ہم پڑھتے ہیں. یہ کہانی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے، جنون دیتی ہے کہ آؤ آگے بڑھو، ناممکن کو ممکن کرو. دوستوں، امید ہے کہ یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو پسند آئے گی. ماں بیٹے جو دونوں کھو گئے، اپنے جذبات کو، اپنے جوش کو ہم ان سے
ان کی اس کہانی سے آگے بڑھائیں گے، ناممکن کو چھوڑ دیں گے، ناممکن کچھ نہیں، بس ہمت کریں گے اور کامیابی کی جانب قدم بڑھائیں گے۔ اس کے اسکرپٹ گرو احسن رائٹس کی ہے، انہوں نے لکھا اسے، جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، مگر یہ ضرور ہے کہ اس میں بہت کچھ چیزیں ہماری بھی ہیں۔ ہم گرو احسن رائٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دوستوں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے اس کہانی کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور ناممکن کو ممکن بنائیں، کامیابی حاصل کریں۔ اب اجازت چاہتے ہیں، اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔